بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام پر قرآن کی 31ویں سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ کو اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ پیارے بیٹے، تم جس دن سے شکم مادر سے باہر آئے ہو، آہستہ آہستہ دنیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب پہنچ رہے ہو۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ پیش آنے والی چیز کی تیاری کرو۔ کسی انسان کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور اچھائی کو کبھی مت روکنا۔ میرے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں مت شرماؤ، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو، مگر اپنے آپ کو ایک پل سے گزرنے والے مسافر کی طرح بناؤ جس نے پل سے گزرنا ہے، اور اس پل کی تعمیر سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ میرے بیٹے، اپنے آپ کو اس بکرے کی مانند مت بناؤ جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑا جائے اور وہ اتنا زیادہ کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ پیارے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کے فرمان بردار بندوں کی توہین مت کرنا اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لوگوں پر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھنا، اس لیے کہ تم جس سے ناقابل برداشت تکلیف دو گے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی اور بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اگر تم جوانی میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق بنانے میں کبھی بخل نہ کرنا۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دینا، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی ہمدرد نہیں ملے گا۔ خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا، اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دو سکو تو یہ بھی کام ضرور کرنا ہے۔ میرے بیٹے، اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم مت سمجھنا اور کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔ جو شخص تمہارا کوئی عذر سننا نہیں چاہتا اور تمہارے لیے کسی حق کا قائل نہیں، اس کے سامنے عذر خواہی مت کرنا۔ تقویٰ کو تجارت قرار دو گے تو نفع حاصل کرو گے، اور جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ اے بابا کی جان، تم سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے نہ اولاد باقی ہے۔ پیارے بیٹے، سختیوں میں باوقار رہنا، تکالیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور شکر سے کام لینا، نماز کو اللہ کی حضور عاجزی سے ادا کرنا۔ اے فرزند، وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ بے وقوف سے دوستی مت کرنا، یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو دوست سے بھی پوشیدہ رکھنا، ہو سکتا تمہیں وہ دوست کبھی تمہارا دشمن بن جائے۔ عبادت میں دل کی مجلس میں زبان کی، غصے میں ہاتھ کی، دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ پیارے بیٹے، حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اس لیے ان دونوں کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ پیارے بیٹے، ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینا۔ جاہل لوگوں سے مت ملنا، ورنہ وہ تمہیں بھی جاہل بنا دیں گے۔ میرے فرزند، اگر تم دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے اموال میں کسی قسم کا طمع نہ رکھنا، اس لیے کہ انبیاء کرام نے یہ اعلیٰ رتبے مرتبے طمع کو ترک کر کے حاصل کیے ہیں۔ سواری کے عالم میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔